میرے نبی کے صحابہ کے بچوں میں ایک دن ایک یہودی کا بچہ بھی کھیل رہا تھا۔ اللہ اکبر، جیسی مصطفیٰ تشریف لائے بچے اپنے معمول کے مطابق دوڑے اور سب کہتے جا رہے ہیں میرا کملی والا آ گیا ہے، میرا کملی والا آ گیا ہے۔ جیسی یہودی کے بچے نے دیکھا یہ دوڑ رہے ہیں، وہ ٹھہر گیا اور سوچنے لگا یار نبی میرا نہیں، نبی تو ان کا ہے، پھر میں کیوں دوڑوں؟ وہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہ گیا۔ سارے بچے گئے، مصطفیٰ نے کسی کو پیار کیا، کسی کو دعائیں دی، بچے واپس آئے۔ یہودی کے بچے سے کہتے ہیں یار تو کیوں نہیں دوڑا؟ وہ کہنے لگا یار نبی تمہارا ہے، رسول تمہارا ہے، اور میں تو ان کے دشمن کا بیٹا ہوں، اگر میں جاتا تو شاید مجھے دھکا دے دیتے، شاید وہ مجھے واپس کر دیتے۔ جیسی اتنی بات بچے نے کہی ہے نا، تو مصطفیٰ کے صحابہ کے جو بچے تھے وہ کہتے نادان تو نے ہمارے نبی کو جانا نہیں ہے، ہمارے محبوب کو پہچانا نہیں ہے، ان کی چوکھٹ پر ذات نہیں دیکھی جاتی ہے، ان کی چوکھٹ پر آنے والے کا دل دیکھا جاتا ہے۔ اس نے کہا اگر میں جاؤں گا تو فرمایا تجھے بھی دعائیں ملیں گی، اگر میں جاؤں گا تو تجھے بھی پیار ملے گا، اگر میں جایا تو کہیں دھکا تو نہیں ملے گا، کوئی گالی دے کر کے واپس تو نہیں کر دے گا؟ سب نے کہا تھا کل دیکھ لینا، اگر وقت ملے میرے مصطفیٰ کے قدموں سے لپٹ کے دیکھ لینا۔ اللہ اکبر، غور کرنا، اگلا دن آیا ہے، سارے بچے کھڑے ہیں، مصطفیٰ کی آمد کا انتظار ہو رہا ہے، میرے سرکار اب آتے ہوں گے، اب آتے ہوں گے، اب آتے ہوں گے، اب آتے ہوں گے، یہ سوچ رہے تھے بچے۔ اچانک میرے مصطفیٰ کی تشریف آوری ہوتی ہے، جیسی بچوں نے سرکار کا والضحیٰ والا چہرہ دیکھا ہے، واللیل والی زلفیں دیکھی ہے، ما زاغ البصر والی آنکھ دیکھی ہے، بچے اپنی جگہ سے دوڑے ہیں، یہ کہتے جا رہے تھے میرا کملی والا آ گیا ہے، میرا کملی والا آ گیا ہے۔ جب سارے بچے دوڑے نا تو یہودی کا بچہ بھی دوڑا، پھر کچھ سوچ کے رک گیا، لیکن کسی صحابی کے بچے نے پلٹ کے پیچھے دیکھا کہ یہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، اس نے یوں دیکھ کے کہا یار کیوں کھڑا ہے، اشارہ کیا آتا کیوں نہیں ہے؟ اتنا کہنا تھا، بچے نے دوڑ لگائی ہے، اور جب دوڑ لگائی ہے اس کی زبان سے بھی نکلا میرا کملی والا آ گیا ہے، میرا کملی والا آ گیا ہے۔ یہ کہہ کے جب دوڑا ہے، خدا کی قسم مصطفیٰ کی نگاہ کے نبوت اٹھی ہے اور یہودی کے بچے کے چہرے پہ پڑ جاتی ہے، اور بچے کی نگاہ میرے مصطفیٰ کے چہرے پہ پڑ جاتی ہے۔ بس چہرے پہ پڑنا تھا، پھر تو عالم یہ تھا کہ زلف دیکھی ہے، کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، ارے لٹ گیا جس نے محمد کی عطا دیکھی۔ سبحان اللہ۔ یہ بچہ گیا، اور یار ہر بچے کو میرے مصطفیٰ دعا دے کے ٹال رہے تھے، لیکن آج بچہ کلمہ پڑھنے والے کا نہیں تھا، آج بچہ گالیوں دینے والوں کا تھا، آج بچہ ان کا تھا جن کے گھر میں بیٹھ کر میرے نبی کو قتل کی سازش کی جا رہی تھی، اور میرے نبی نے اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ دیے اور یوں بازو پھیلا دیے۔ اللہ اکبر، اتنا پیار مصطفیٰ نے دیا، بچہ آ کے میرے نبی کے سینے سے لگانا، اور پھر تو ایسا لگا کہ ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ عشق تھا مصطفیٰ کے بچے کے دل میں اتر۔ اب ہر وقت یہ سارے صحابہ کے بچوں سے پہلے آ کے کھڑا ہو جاتا، وہ کہتا یار محبوب کب آئیں گے؟ بچے کہتے اذان ہوگی، کہتا اذان کب ہوگی؟ یہ عشق مصطفیٰ سے دیکھو بڑھتا گیا، عشق اتنا بڑھا، عشق اتنا بڑھا کہ میرے نبی آتے نا تو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتا، آقا اپنے نالین پاک اتارتے، یہ اٹھاتا، اٹھا کے اپنے کپڑوں سے ملتا، اور اس کے بعد سینے سے لگا کے کھڑا ہو جاتا۔ جب سرکار باہر نکلتے وہ نالین پیش کر دیتا، سرکار پہنتے دعائیں دے کے چلے جاتے۔ اللہ اکبر، یہ بچے کی زندگی کا معمول ہو گیا۔ اب ایک دن ایسا آیا، گرمی کی شدت تھی، موسم اتنا گرم تھا، عرب کی زمین تھی، کوئی چھوٹی موٹی زمین گرم تو نہیں ہوتی عرب کی، بہت گرم ہوتی ہے عرب کی زمین۔ جب دوپہر کا وقت آیا، صحابہ کے بچے نکلے اور اپنے گھروں میں پھر چھپ گئے کہ گرمی کی شدت ہے، ظہر کا وقت ہے، عصر میں ملاقات کر لیں گے۔ لیکن یہ یہودی کا بچہ جب آیا نہ، دیکھا پورا چوک خالی ہے، جہاں پہ بچے کھڑے ہوتے تھے وہاں پہ کوئی نہیں ہے۔ ہر دروازے پہ گیا، یار چلتے ہو، محبوب کے آنے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ بچے کہتے ہیں یار دوپہر ہے، شام کو چلیں گے، کہتا نہیں، آگے بڑھا، دوسرے دروازے پہ گیا، اس دروازے سے بھی یہی جواب مل گیا۔ پھر آخر جب کوئی بچہ اس کے ساتھ نہ آیا، آ کر کے اکیلا تنہا چوراہے پہ کھڑا ہو گیا، دیوار کی ٹیک لگا کے کھڑا تھا۔ اب سوچ رہا تھا ہر دن تو صحابہ کے بچے ہوتے تھے، ان کے ساتھ جایا کرتا تھا، ایسا تو نہیں اکیلا سمجھ کے کہیں ان کے نبی نظر انداز تو نہیں کر دیں گے۔ بچہ دوپہری میں تنہا کھڑا ہے، تپتا ہوا سورج ہے، تپتی زمین ہے، چلتے ہوا کے تھپیڑے تھے، بڑے بڑے نہیں ٹھہر سکتے تھے ایسی گرمی میں۔ یہ بچہ نبی کے عشق میں کھڑا ہے، اللہ اکبر، کھڑا ہے نبی کی
جیسی اچانک میرے سرکار کا چہرہ نگاہوں کے سامنے آیا ہے، بچے کے دل میں آیا کہ دوڑے، لیکن خیال آیا کہ آج صحابہ کے بچے نہیں ہیں، دوڑے گا تو کہیں ایسا تو نہیں نبی چھوڑ کے چلے جائیں، یہ سوچ ہی رہا تھا۔ اتنے میں میرے نبی آئے ہیں اور آنے کے بعد خود ٹھہر جاتے ہیں۔ ابھی یہ اپنی جگہ پہ کھڑا تھا کہ محبوب کبریا نے یوں بازو پھیلائے ہیں، فرماتے آ پیارے میرے سینے سے لگ جا۔ اتنا کہنا تھا، بچے نے توڑ لگائی ہے، آقا کریم کے سینے سے جا کے لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، عشق بڑھتا گیا، عشق بڑھتا گیا، اتنا عشق بڑھا کہ بس یہ مصطفیٰ کے عشق میں بیمار ہونے لگا۔ دل میں خیال آیا ان کا کلمہ اگر پڑھتا ہوں تو قوم قتل کر دے گی، اگر نہیں پڑھتا ہوں تو عشق میں مر جاؤں گا، یہ سوچ کر کے بیمار ہونے لگا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزر گئے، میرے نبی کو بچہ نظر نہیں آیا۔ صحابہ کے بچے آیا کرتے تھے، لیکن جب یہ یہودی کا بچہ نظر نہیں آیا، تیسرے دن میرے نبی نے فرمایا او بچوں ذرا ٹھہرو تو سہی۔ سارے بچے ٹھہر جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ حکم فرمائیے۔ میرے نبی فرماتے ہیں آج 3 دن ہو گئے ہیں، ہمارا یار نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، وہ کتنا شان والا بچہ ہوگا جس کو مصطفیٰ اپنا یار کہہ کے پکار لے۔ ہم ساری زندگی ان کو اپنا کہے تو کیا بنتا ہے؟ مزہ تو تب ہے جب وہ ہمیں اپنا کہہ کے پکار لے۔ اگر وہ ایک بار اپنا کہہ دیں گے تو قسم خدا کی بیڑا پار ہو جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں بچوں آج 3 دن ہو گئے ہیں، میرا یار نظر نہیں آ رہا ہے۔ میرے نبی نے اتنا جملہ ارشاد فرمایا، ایک بچہ کھڑے ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں 3 دن سے اس کے گھر جا رہا ہوں، آقا اس کی طبیعت خراب ہے، لیکن آج جب میں اس کے گھر گیا ہوں سرکار اس کی طبیعت اتنی خراب تھی کہ اس کا سر ماں کی گود میں رکھا تھا اور ماں آنسو بہا رہی تھی، کہہ رہی تھی میرے لال آنکھیں کھول دے، میرے لال آنکھیں کھول دے۔ سرکار میں نے ماں کو روتے دیکھا اور میں نے باپ کو دیوار سے لگ کے روتے دیکھا ہے۔ اتنی بات میرے نبی نے سنی ہے، تن چشمان نبوت برسی۔ فرماتے صحابہ آج تک میرا یار آتا رہا ہے، آج اپنے یار کی چوکھٹ پہ محمد جا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنی بات کہی کہ چلو آج اپنے یار کی خیر خبر لینے چلتے ہیں۔ میرے نبی نے صحابہ سے کہا اب ادھر بچے کی اچانک آنکھ کھل جاتی ہے، جیسی بچے کی آنکھ کھلی ہے بچے کے منہ سے نکلا ہے ماں، جیسی لفظ ماں نکلا کہ ماں کا کلیجہ لرز جاتا ہے۔ بیٹے کا ماتھا چوم کے کہنے لگی بیٹے آج 3 دن ہو گئے ہیں تو نے ماں کہہ کے نہیں پکارا ہے، میرے کان ترس گئے لفظ ماں سننے کے لیے، بیٹے ایک بار تو ماں کہہ کے پکار دے۔ بیٹے نے پھر کہا ماں، جیسی دوسری مرتبہ بیٹے نے ماں کہا ہے، ماں نے پھر کہا بیٹے ایک بار اور ماں کہہ دے۔ ثاقب لفظ ماں کا ترسنے کے لیے عورتوں کے کان ترس جایا کرتے ہیں، لفظ ماں سننے کے لیے ماں کے کان ترس جایا کرتے ہیں۔ خدا را ماں کو ماں کہہ کے پکارا کرو، محبت بھرے لہجے میں ماں کو آواز دیا کرو۔ آج ہم ساس کو ماں کہنے تیار ہیں لیکن اپنی ماں کو ماں کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم خاندان کی عورتوں کو ماں کہہ دیتے ہیں لیکن پیدا کرنے والی خاتون کو ماں کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مہربانی کرو، یہ ماں لفظ بڑا پیارا ہوتا ہے، اس ماں کی آواز نکلتے ہی کانوں میں رس گھلنے لگ جایا کرتے ہیں۔ جیسی بچے نے کہا تھا ماں، ماں نے کہا تھا بیٹے ایک بار اور ماں کہہ کے پکار دے، بچے نے تیسری بار ماں کہا ہے۔ جیسی اتنی بات ماں نے سنی ہے اپنے شوہر سے کہتی ہے سنو آپ ہمارے بیٹے نے آنکھ کھول دی ہے۔ فوراً باپ دوڑ کے آیا، بیٹے کو سینے سے لگایا، لگا کے کہتا بیٹے بتا تو سہی تجھے بیماری کیا ہے، تجھے درد کیا ہے، اے میرے بیٹے کس طبیب کی ضرورت ہے، کس حکیم کی ضرورت ہے، کون سا معالج تیرے علاج کے لیے لایا جائے۔ بچے نے اتنا سنا ہے، باپ کا چہرہ دیکھ کے رو کے کہتا ہے بابا آج نہ مجھے طبیب کی ضرورت ہے، نہ ڈاکٹر کی ضرورت ہے، نہ معالج کی ضرورت ہے، نہ مجھے کسی حکیم کی ضرورت ہے۔ کہا پھر کیا چاہیے؟ بچہ کہتا ہے اگر ضرورت ہے تو رب کے حبیب کی ضرورت ہے، اگر ضرورت ہے تو رب کے حبیب کی ضرورت ہے۔ جیسی باپ نے اتنی بات سنی ہے، کہا کس کی بات کرتا ہے، کون حبیب ہے؟ بچہ رونے لگتا ہے، کہتا بابا تم کیا جانو میرا حبیب کون ہے، تم نے اسے دیکھا جو نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بچے نے اتنی بات کہی تھی، باپ کہتا ہے نام بتا نام کیا ہے۔ جیسی اتنی بات بچے نے سنی ہے، بچہ کہتا ہے بابا اس کا نام محمد رسول اللہ ہے، اس کو محمد کہا جاتا ہے۔ اتنی بات سننی تھی، باپ کہتا ہے آنکھوں میں غصے کے تیور آئے اور آنکھوں میں سرخی آئی۔ بچہ کہتا ہے بابا مہربانی کرو، دنیا سے جا رہا ہوں، میری زندگی کی خواہش یہ ہے کہ جاتے جاتے اپنے محبوب کا چہرہ دیکھ لوں۔ جیسی باپ نے اتنا سنا ہے، غصے میں لال پیلا ہوا، کہنے لگتا کہ بیٹے اگر طبیب مانگتا تو لا دیتا، حکیم کی ضرورت ہوتی تو لا دیتا، تو نے میرے دشمن کا نام لے دیا ہے، مجھے اس کے چوکھٹ پہ جانے کی ہمت نہیں ہے، اور تو مرنا ہے مر جا، لیکن میں اسے لے کر کے نہیں آؤں گا۔ جیسی بچے نے اتنی بات سنی ہے، تڑپ کے رو کے کہتا ہے یا رسول
रसूल अल्लाह मैं तो मजबूर हूँ लेकिन खुदा ने तुझे मुख्तार बनाया है। ए आका मैं तो नहीं आ सकता हूँ लेकिन तुम तो आ सकते हो। सरकार मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। या रसूल अल्लाह कहीं यार बेबसी की मौत ना मर जाए, जाते जाते तेरा चेहरा नजर आ जाए। जैसी बच्चे ने रो के इतना कहा था बाप का दिल पसीजा, और बाप रो के कहता है ए मेरे लखते जिगर बता तो सही, बता क्या चाहता है। उसने कहा बाबा मैं ये चाहता हूँ एक बार मेरे महबूब का चेहरा दिखा दो। जैसी बाप ने इतना सुना है इधर से चलना शुरू किया है, चलना शुरू किया, कुछ कदम चला है ठहर जाता है। बच्चे ने बाप के रुके कदमों को देखा, फौरन चीख मार के कहता अब क्या हो गया है। बाप ने कहा था बेटे कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मुझे वापस कर दे, दुश्मन के घर आने से इनकार कर दे। बच्चा तड़प जाता है, कहता बाबा तुमने मेरे महबूब को जाना नहीं है, तुम उसे पहचानते नहीं हो। मेरा महबूब तो वो है कि उसकी चौखट पे जाना तुम्हारा काम है, मेरे घर तक आना मेरे महबूब का काम। अल्लाहू अकबर। यह एतमाद उनके आशिकों को है, ये भरोसा उनके आशिकों का है। बाप ने इधर से कदम निकाला ना, उधर मदीने वाले ने कदम निकाला। ये बाप बुलाने के लिए निकला, इधर नबी सहाबा की जमात के साथ निकले। तवज्जो है, सहाबा की जमात के साथ नबी निकले। बच्चा अचानक उठा, उठ के कहने लगा माँ माँ। माँ ने बेटे का चेहरा देखा, जी का मेरा कमली वाला आ गया है। अल्लाह अकबर। इतनी बात माँ ने सुनी ना, फौरन दरवाजे की तरफ देखा। माँ ने सोची शायद बेहोशी है इसलिए बेटा कह रहा है मेरा कमली वाला आ गया। माँ की आंखें बरसी, कहने लगी बेटे कोई भी तो नहीं है। बच्चा फिर कहता है माँ मेरा कमली वाला आ गया है। अल्लाह अकबर। माँ ने बच्चे के पैर छुए, पैर ठंडे हो चुके थे, रूह निकलना शुरू हुई पैरों की तरफ से। बच्चे पर मौत की सख्ती का वक्त है, मगर कसम खुदा की उनकी याद आ रही है। किसी ने कहा था जब याद आ गए हो हर गम भुला दिए हैं। हाँ मुस्तफा याद आए। बच्चा रो के कहता माँ मेरा मदीने वाला आ गया है। माँ ने बेटे को गोद में लिया, सीने से लगाया, कहने लगी बेटे कोई भी तो नहीं आया है, बेटे कोई भी तो नहीं आया है। बच्चा माँ का चेहरा देख के कहता माँ मदीने वाला आ गया है। जैसे इतनी बात बच्चे ने कही थी मदीने वाला आ गया है, माँ की आग निकली, बेटे को सीने से लगा के कहने लगी लगते जिगर ऐसी बात ना कर। बच्चा कहता माँ मदीने वाला आ गया है। माँ ने कहा बेटे तुझे कैसे पता मदीने वाला आया है? देख दरवाजा भी खाली है, चौखट पे भी कोई नहीं है, आंगन भी खाली है, कोई नहीं आया है। जैसी माँ ने इतनी बात कही है, बच्चा कहता है माँ मगर मैं कहता हूँ मदीने वाला आ रहा है। माँ ने कहा बेटे तुझे कैसे पता चला कि मदीने वाला आ गया है? अल्लाह अकबर। इतनी बात माँ ने कही थी। बच्चा कहता है माँ ये हवाएं बता रही है मदीने वाला आ रहा है, फिजाएं बता रही है मदीने वाला आ रहा है, खुशबू बता रही है मदीने वाला आ रहा है, घर का माहौल बता रहा है मदीने वाला आ रहा है। ये धीमी धीमी से लहजे बता रहे हैं मदीने वाला आ रहा है। ये मैके से झोंके कह रही है मदीने वाला आ रहा है। ए माँ देखती नहीं है, मौसम बता रहा है मदीने वाला आ गया है, ये साए बता रहे हैं मदीने वाला आ रहा है। इतना कहा था बच्चे ने और झटके से उठ के बैठा और कहने लगा माँ वो देख मेरा मदीने वाला आ गया है। जब माँ ने पलट के देखा था तो चौखट खाली ना थी बल्कि चौखट उसकी थी, जलवा मदीने वाले का नजर बना रहे। तकबीर अल्लाहू अकबर। यार उनसे यारी लगाओ जिनकी यारी जो है ना गद्दारी नहीं होती है, जो अपने प्यार करने वाले को कभी तन्हा नहीं छोड़ते। और यहां तो अभी ईमान भी नहीं लाया प्यार करने वाला, उठ के कहता माँ वो देख मेरा मदीने वाला आ गया है। इतनी बात कही मेरे महबूब तशरीफ लाए। बच्चे ने उठना चाहा लेकिन उठ ना सका। मेरे नबी ने दौड़ लगा दी और तेजी से गए, जाके अपना बाजू बच्चे के सर के नीचे लगा दिया और लगा के सीने से लगा के महबूब बैठ गए। और यार ऐसे सीने से लगा के बैठे जैसे माँ अपने लाल को सीने से लगा के बैठती है। अब सुनना बातें। बच्चा कहता है आका मेरी यारी तो सच्ची है ना, मैंने जो तुझसे दोस्ती की है ये यारी तो सच्ची है? मेरे नबी ने फरमाया हाँ सच्ची है। का ये काम भी आएगी? मेरे नबी ने फरमाया कि हाँ मेरा कलमा पढ़ ले, ये यहां भी काम आएगी वहां भी काम आएगी।
بچے نے اتنا سنا، باپ کا چہرہ دیکھا، باپ کی کیا رائے ہے؟ باپ کہنے لگا تو جب اسی کے عشق میں جا رہا ہے تو پھر بتا کہتا کیا ہے؟ بچہ کہنے لگا ساری زندگی اس کے نام کر دی بابا، اب میں دنیا سے جا رہا ہوں اور یہ چاہتا میں اس کا کلمہ پڑھ دوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ باپ کہنے لگا جب یہاں تک یاری نبھائی ہے تو اتنی اور یاری نبھا کے چلا جا، اتنی اور یاری نبھا کے چلا جا۔ پھر اس کے بعد ماں کا چہرہ دیکھا، ماں تیری کیا رائے ہے؟ ماں کہنے لگی بیٹے میں تو تیری ماں ہوں اور ماں اولاد کی رضا میں راضی رہا کرتی ہے، بیٹے جس میں تو راضی ہے اس میں تیری ماں راضی ہے۔ اتنی بات کہنے کی دیر تھی، بچہ کان کے قریب مصطفیٰ کے اپنے لب لایا اور لا کے کہتا محبوب بتا اب تیری کیا رائے ہے؟ میرے مصطفیٰ نے اپنے لب بچے کے کانوں پہ رکھے، فرماتے پھر دیر نہ کر میرا کلمہ پڑھ لے۔ مصطفیٰ نے کلمہ پڑھایا ہے، ابھی کلمہ مکمل ہوا ہے کہ جسم سے روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے، جسم سے روح نکلی ہے، بچہ زمین پہ لیٹا ہے۔ جب آقا چلنے لگے نا تو باپ نے کہا اب اسے کس کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ یہ اب ہمارا نہیں تمہارا ہو گیا ہے، اسے یہاں چھوڑ کے مت جائیے بلکہ ساتھ لے کے جائیے۔ اتنی بات کہی، میرے نبی فرماتے ابو بکر گود میں اٹھا لو، اب اس کا جنازہ اس کی چوکھٹ سے نہیں اٹھے گا بلکہ اس کا جنازہ محمد کی چوکھٹ سے اٹھایا جائے گا۔ کسی نے کہا تھا عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، اللہ اکبر، یہ محبوب کا جنازہ تھا۔ مصطفیٰ فرماتے اب جنازہ میری چوکھٹ سے اٹھایا جائے گا۔ لایا گیا، غسل دیا گیا، اور جب بچے کا جنازہ اٹھانا تو میرے نبی پنجوں کے بل جا رہے ہیں، پنجوں کے بل چل رہے ہیں، قبر میں اتارا ہے، آقا کے ماتھے سے پسینے کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ سردیوں کا سردی کا وقت، ہلکی ہلکی ٹھنڈ لگنے لگی ہے، سردی کا موسم ہے، ماتھے پہ پسینہ ہے۔ اللہ اکبر، جب پسینہ ٹپکانا واپس آئے، حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ خطا معاف ہو تو ایک سوال کرنا چاہتا ہو۔ میرے نبی فرماتے پوچھو کون سا سوال؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ جنازے میں آپ پنجوں کے بل چل رہے تھے، معاملہ سمجھ میں نہیں آیا۔ دوسری بات جب قبر میں اتارا تو آپ کے ماتھے پر پسینے کے قطرے ٹپک رہے تھے، سرکار موسم بھی سردی کا تھا، یہ پسینے کے قطرے کیسے تھے؟ میرے نبی فرماتے ہیں صحابہ جب میرے عاشق کا جنازہ جا رہا تھا تو اس کے جنازے میں اتنے فرشتے آئے ہوئے تھے، اتنے فرشتے آئے ہوئے تھے کہ پورا پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی۔ اللہ اکبر، کہتے سرکار یہ بات تو سمجھ میں آ گئی ہے لیکن جاڑوں میں ماتھے پہ پسینہ کیوں تھا؟ آقا فرماتے ہیں جب میں قبر میں اتار رہا تھا تو رب نے حوران جنت کو اجازت دے دی تھی کہ محبوب کا جلوہ دیکھ لو۔ آقا فرماتے ہیں جتنی حوریں آ رہی تھی محمد کے قدموں پہ اترتی جا رہی تھی، ان کا وزن تھا جس کی وجہ سے ماتھے پہ پسینہ تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ میرے ماتھے کے قطرے پسینہ بن کر کے اس کی قبر میں اس لیے ٹپکائے گئے تھے تاکہ جب فرشتے اٹھا کے پوچھے ما ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس لیے پسینہ ٹپکایا گیا کہ غلام پریشان نہ ہو، خوشبو بتا دے کہ سونے دو، یہ کوئی غیر نہیں ہے، مصطفیٰ کا وفادار سونا۔